السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح آمين يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد للہ عزیزی بہنیں، اللہ رب العزت کا انعام کرم احسان کہ جس کی رحمتیں، جس کی برکتیں اور جس کی رحمتوں کا نزول ہم پر بارش کی طرح برس رہا ہے، صبح سے لے کر شام تک اللہ رب العزت ہمارے گھر والوں کی، ہمارے ہر چھوٹی بڑی چیز کی حفاظت فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سانس لینے کے لیے سکون کی ہوا بخشی ہے نا، سکون کی سانس بخشی، سکون چین کا گھر عطا فرمایا ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی نعمت ہے جس کا ہم شمار بھی نہیں کرتے اور نہ ہی شکر ادا کرتے ہیں. تو اللہ کا بہت بڑا احسان کرم ہے، اور عزیزی بہنیں اس سے بڑا احسان کرم جس طرح ہم نے پچھلی آیتوں میں دیکھا کہ اللہ کا سب سے بڑا احسان کرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرما کر خیر الامم ہونے کا شرف عطا فرمایا. یہ سب سے بڑی سعادت ہے. ہمارے ہاتھوں میں قرآن دیا اور ہمیں سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائی. جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ اللہ تعالیٰ جس کو قرآن سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ جس نے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تو یہ راہ ہدایت ہے نا. دنیا کی ساری ڈگریاں پانے کے باوجود بھی اگر کسی کو زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنا ہے اور دنیا میں کامیاب ہونے کا طریقہ سیکھنا ہے تو اسے قرآن کو ہاتھ لگانا ہی پڑتا ہے نا. تو قرآن ایسی واحد اور مصمم کتاب ہے جس میں کسی قسم کا فریب اور دھوکہ نہیں ہے. اس میں تو ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ جب ہم کبھی قرآن کو کھولے اور بائی ڈیفالٹ کوئی بھی پیج کو کھول کر ہم دیکھ لیں اور آپ اس کا ترجمہ پڑھنے لگ جائے تو آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ شاید اللہ رب العزت نے میری زندگی کے کوئی ایسے پوائنٹ کو ہائی لائٹ یہاں پر کیا اور یہ میرے لیے ہی آیت نازل ہوئی ہے نا. تو قرآن ایسی چیز ہے، سبحان اللہ. تو الحمدللہ عزیزی بہنیں، ہم نے کل جو تفسیر دیکھا تھا 129 آیت سورہ آل عمران کی، اب ہم دیکھیں گے 130 آیت نمبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ اے ایمان والو بڑا چڑھا کر سود نہ کھاؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں نجات ملے. واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور ڈرو اس آگ سے جو اعدت جلائی گئی ہے، بھڑکائی گئی ہے، کس کے لیے؟ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہو اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو. لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کیا کرے؟ رحم فرمائے. وَسَارِعُوا، اور کیا فرما رہے ہیں؟ دوڑو. إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کے مغفرت کی طرف، تمہارے رب کی معافی کی طرف، تمہارے رب کے بخشش کی طرف. کیا فرما رہے ہیں؟ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. پہلے کیا فرما رہے ہیں کہ تم جہنم سے ڈرو کیونکہ یہ کافرین کے لیے بیان کی گئی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایسے کام کر بیٹھو کافروں والے اور جہنم میں ڈھکیل نہ دیے جاؤ. اور پھر فرما رہے ہیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے ڈرتے رہو، ان کی اطاعت کرو، اور تم جنت کی طرف، اللہ کی بخشش کی طرف دوڑو، کہ جس کی کیا فرما رہے ہیں؟ وہ جنت عرضها، اور جنت کی جو چوڑائی ہے زمین اور آسمان کے برابر ہے، جو کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ اعدت للمتقین. تو جنت متقین کا گھرانہ ہے، متقین کا ٹھکانہ ہے، اور جہنم کس کا ٹھکانہ ہے؟ کافروں کا ٹھکانہ ہے. سبحان اللہ. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اللہ فرما رہے ہیں جو لوگ کون سی
کیسے؟ سرا و ذرا، یعنی جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر کیا کرتے ہیں؟ ینفقون، خرچ کرتے ہیں، والکاظمین، اور کیا کرتے ہیں؟ اپنے غصے کو پیتے ہیں۔ کاظمین الغیظ کے معنی ہوتے ہیں غصے کو پینے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کے ساتھ مہربانی کرتے ہیں، ہے نا، عافیت کا معاملہ کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے نیکوکار لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ دوست رکھتے ہیں، پسند فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان سے کوئی ایسی کام ہو جاتا ہے، فحش کام ہو جاتا ہے، ناشائستہ کام ہو جاتا ہے، خلاف شرع کام ہو جاتا ہے، یا کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کا استغفار کرنے لگتے ہیں۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ مومن ایسا ہوتا ہے کہ اس سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا، لیکن کہہ رہے کہ اگر ہو بھی جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فوری ریپنٹ ہوتے ہیں، فوری توبہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ فی الواقع اللہ کے سوا کوئی گناہ کو بخش نہیں سکتا۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کوئی گناہ کو بخش نہیں سکتا مگر اللہ کی ذات۔ وَمَن يُصِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے، ہے نا، یعنی جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کرتے، انہی کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان نیک کاموں کے کرنے کا ثواب بہت ہی اچھا ہے۔ بے شک جو نیک اعمال کرے گا وہ اپنے لیے اور اچھائی کے لیے کرے گا اور جنت میں جانے کے لیے، اور جو برا کرے گا تو پھر اس کا جہنم ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں پر جو آیت پڑھی گئی ہے، آیت نمبر 130، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو سودی لین دین سے اور سود خواری سے روک رہا ہے۔ اہل جاہلیت سود قرضہ دیتے تھے اور مدت مقرر ہوتی تھی، اگر اس مدت پر روپیہ وصول نہ ہوتا تو مدت بڑھا کر سود پر سود بڑھا دیا کرتے تھے۔ اس سود در سود مل کر اصل رقم سے کئی گنا بڑھ جاتی تھی۔ پہلی کی بات نہیں ہے یہ، اہل جاہلیت کی نہیں ہے، یہ جاہلیت کا عالم تو ابھی بھی ہے، اور ابھی بھی اچھے اچھے لوگ بھی اس میں ملوث ہے کہ پیسے ڈپازٹ کروا دیتے ہیں اور پھر آرام سے بیٹھ کر جو اس کا انٹرسٹ آتا ہے وہ کھاتے رہتے ہیں، یا پھر لون لیتے ہیں یا لون دیتے ہیں، یا پھر کسی کو قرض دیتے ہیں تو سود کے اوپر قرض دیتے ہیں، انٹرسٹ کے ساتھ قرض دیتے ہیں کہ اتنی مدت میں آپ کو واپس کرنا ہے، اگر آپ نے واپس نہیں کیا تو پر ڈے آپ کو ایکسٹرا اتنا چارج کرنا ہوگا، چاہے پھر وہ کوئی بھی قسم کا آپ نے کاروبار کیا ہو، کوئی بھی قسم کا آپ نے لین دین کیا ہو، پیسہ روپیہ جو بھی چیزوں کا، یہ چیزوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ سود کہا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے منع فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ آگ سے ڈرا رہے ہیں، تقوی کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو اس طرح ناحق لوگوں کے مال برباد کرنے سے روک رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ ایک انسان مجبوری میں آ کر جب قرض لیتا ہے یا پھر لون لیتا ہے تو اس کے بعد جب اس کے ادا کرنے کی باری آتی ہے اور وہ مقررہ مدت تک ادا نہیں کر پاتا، پھر جو اس کے اوپر سود کی لعنت ہوتے رہتی ہے، لعنت ہوتے رہتی ہے، یعنی سود جب بڑھتا چلا جاتا ہے، ایک مدت یہ آتی ہے کہ اس کی اصل رقم جس نے قرض لیا تھا اس سے کہیں زیادہ جو ہے تو سود اسے پے کرنا پڑتا ہے نا۔ تو یہ نحوست ہے، لینے والے کے اوپر بھی ہے اور دینے والے کے اوپر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ناحق کسی کے مال کو برباد کرنے سے بچو اور تم ڈرتے رہو، کیونکہ جہنم کی آگ جو ہے تو میں نے کافروں کے لیے جلائی ہے، تیار کی ہے، مومنوں کے لیے تو جنت ہے، جنت ٹھکانہ ہے، زمین سے آسمان تک اتنی چوڑی جنت میں نے آپ کے لیے بنایا ہوں، آپ ایسے کام نہ کریں۔ تو یہ مومنین کو جو ہے تو اشارہ کیا جا رہا ہے۔ بہت ساری بہنوں کے میسیجز آتے ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ کے یا پھر ہمارے گھر والوں کے جو تو کاروبار سودی کاروبار ہے اور اس سے ریلیٹڈ کاروبار ہے،
یا کمائی صحیح نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جس محبت کے ساتھ دنیا کی چیزوں کو منواتے ہیں، ہم اس کو بھی منوائیں، کیونکہ یہ چیز ایسی ہے جو آپ کے اعمال کو، آپ کی اولاد کے اعمال کو، اور آپ کے درمیانی تعلقات کو اور آپ کی زندگی کو خراب کر سکتے ہیں۔ ظاہر میں ہم کو نظر نہیں آتا، لیکن باطن میں جو ہے تو زندگی اجڑ جاتی ہے۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ جنت کا مختصر تعارف ہے، اور جو نہیں کر سکتے کہ وہ استعداد نہیں رکھتے کہ ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے، تو پھر وہ اپنے لیے جو ہے تو حلال رزق کا انتظام کرے، ہے نا، کوشش کرے کہ حتی الامکان جو ہے تو ہم وہ کمائی کو اپنے پیٹ میں نہ ڈالیں۔ ایسی بھی بہنیں ہیں جو اس ٹائپ میں جو ہے تو ان کے گھر میں ماحول تھا، اور انہوں نے جو ہے تو اپنے آپ کو، اپنے بچوں کے ماحول کو چینج کیا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سود کی نحوست سے اور سودی کاروبار سے اور حرام کمائی سے بچایا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ پھر فرما رہے ہیں جنت کا مختصر اس میں تعارف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر سعادت دارین کے حصول کے لیے نیکیوں کی طرف سبقت کرنے کو فرماتا ہے، جنت کی تعریف کرتا ہے، چوڑائی کو بیان کر کے لمبائی کا اندازہ سننے والوں پر ہی چھوڑ جاتا ہے، جس طرح جنتی فرش کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَبَطَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ۔ سورہ الرحمن کے آیت نمبر 54 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا استر نرم ریشم ہے، تو مطلب یہ ہے کہ جب استر ایسا ہے تو ابرے کا کیا ٹھکانہ ہوگا، یہ جو اونا بچھونا رہے گا وہ کس قدر نرم ہوگا۔ آہا، سبحان اللہ۔ اسی طرح یہاں بیان ہو رہا ہے کہ جب عرض ساتوں زمین آسمان زمینوں کے برابر اس کی طول، اس کی چوڑائی ہوں گی، تو لمبائی کتنی ہوں گی سوچئے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس والے لوگوں میں سے شامل فرمائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو فردوس کا سوال کرو، یعنی جنت فردوس کا سوال کرو، یہ اسپیشل جنت ہے نا۔ ہمارے ہوتے ہیں نا جو فرسٹ کیٹیگری کے، اور پھر جو بڑھتے جو رہائش ہوتی ہے، یا پھر جہاں کہیں بھی ہوتا ہے، یا پھر ہوٹلز ہوتی ہے، تو وہ اسٹارز اس کے جیسے جیسے بڑھتے جاتے ہیں تو اس کی قیمتیں بھی بڑھتی جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو جنت فردوس ہے وہ اعلیٰ 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 ترین درجے کی جنت کو کہا جاتا ہے۔ وہ سب سے اونچی اور سب سے اچھی جنت ہے۔ اس جنت سے سب نہریں جاری ہوتی ہے۔ اس کی چھت اللہ رحمان اور رحیم کا عرش ہے، جسٹ اللہ کے عرش کے نیچے سے جنت الفردوس لگی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ مسند احمد میں ہے کہ ہرقل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور اعتراض کے ایک سوال لکھ کر بھیجا، آپ مجھے جنت کی دعوت دے رہے ہیں جس کی چوڑائی آسمان زمین کے برابر ہے، تو یہ فرمائیے پھر جہنم کہاں گئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، سبحان اللہ، جب دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ اس کے جواب کیسا دیا اللہ کے نبی نے؟ دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ جو قاصد ہرقل کا یہ خط لے کر خدمت نبی میں حاضر ہوا تھا، اس نے حضرت یعلا بن مرہ کی ملاقات حمص میں ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ بہت ہی بوڑھا ہو گیا تھا۔ کہنے لگا، جب میں نے یہ خط اللہ کے نبی کو دیا تو آپ نے اپنی دائیں طرف کے ایک صحابی کو دیا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا ان کا کیا نام ہے؟ لوگوں نے کہا یہ معاویہ رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی یہی سوال ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ دن کے وقت رات اور رات کے وقت دن کہاں جاتا ہے؟ یہودی یہ سن کر گھسیانے ہو کر کہنے لگے یہ تورات سے اخذ کیا ہوگا۔ اور آگے بیان کیا جا رہا ہے، دیکھیے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص جسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہو۔ لوگوں نے کہا حضور کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا میں تو دیکھتا ہوں تم اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال چاہتے ہو، اس لیے کہ تمہارا مال تو در حقیقت وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، جو چھوڑ کر جاؤ تمہارا مال نہیں ہے بلکہ تمہارے وارثوں کا مال ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ جو چھوڑ کر گئے یا اپنے پاس، ہمارے پاس جو ریسنٹ موجود ہے، ہم کہتے ہیں یہ ہمارا مال ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تمہارا مال ہرگز نہیں ہے، تمہارے وارثوں کا مال ہے جو تم چھوڑ کر جاؤ گے، جس کو ہم کہتے ہیں میرا میرا میرا، یہ گھر میرا، یہ چیز میری، یہ پراپرٹی میری، یہ ہماری نہیں ہے، بلکہ ہم نے جو آگے بھیج دیا، بھیجا کیا؟
جو اللہ کے راستے میں بھیجا وہ تمہارا ہے۔ اللہ کی راہ میں کم خرچ کرنا، جمع زیادہ کرنا، یہ دلیل ہے کہ اس امر کی کہ تم اپنے مال سے اپنے وارثوں کے مال کو زیادہ عزیز رکھتے ہو۔ پھر فرمایا تم پہلوان کسے جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا حضور اسے جسے کوئی گرا نہ سکے۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ حقیقت زوردار پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے جذبات پر قابو رکھے۔ سبحان اللہ۔ پہلوان وہ نہیں ہے جو میدان میں آئے اور سب کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے جذبات کو قابو میں رکھے۔ پھر فرمایا بے اولاد کسے کہتے ہو؟ لوگوں نے کہا جس کی اولاد نہ ہو۔ فرمایا نہیں، بلکہ فی الواقع بے اولاد وہ ہے جس کے سامنے اس کی اولاد مری نہ ہو۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو مفلس کنگال کون ہے؟ لوگوں نے کہا جس کے پاس مال نہ ہو۔ آپ نے فرمایا بلکہ وہ مفلس کنگال ہے جس نے اپنے مال اپنی زندگی میں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا ہو۔ ایسے قسم کا جو ہے تو کنجوس ہو کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا ہو، کسی کی مدد نہ کی ہو۔ کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے کچھ وصیت کیجئے۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ کر۔ وہ کہتے ہیں میں نے جو غور کیا تو معلوم ہوا تمام برائیوں کا مرکز غصہ ہی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا تو آپ بیٹھ گئے اور پھر لیٹ گئے۔ ان سے پوچھا گیا یہ کیا؟ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے جسے غصہ آئے وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر اس سے غصہ نہ جائے تو پھر وہ آخر اس کا حکم ہے کہ لیٹ جائے تو غصہ اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ معوف ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے اور آگ کو بجھانے والی چیز پانی ہے، پس تم غصے کے وقت وضو کر کے بیٹھ جاؤ۔ حضور کا یہ بھی ارشاد ہے جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے یا اپنا قرض اسے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ جو تنگ دست کو مہلت دے، یا کوئی ایسا غریب انسان تھا جس نے آپ سے قرض لیا ہے اور اس کے ساتھ مطلب اس کو زکوٰۃ اس کے اوپر اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس کی مدد کی جا سکتی ہے، تو چاہیے کہ اگر کوئی یہ کر سکتا ہے کہ قرض کو اس کے معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ سے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ لوگوں سنو، جنت کے اعمال سخت اور مشکل ہے، جہنم کے کام آسان اور سہل ہے۔ نیک بخت وہی ہے جو فتنوں سے بچ جائے۔ کسی گھونٹ کا پینا اللہ کو ایسا پسند نہیں جیسا غصے کے گھونٹ کا پی جانا۔ ایسے شخص کے دل میں ایمان رچ بس جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے شخص کے اندر اس کے دل میں ایمان رچ بس جاتا ہے۔ پھر آگے فرمایا دیکھیے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی شخص گناہ کرتا ہے پھر اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کہتا ہے اے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا تو معاف فرما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے سے اگرچہ گناہ ہو گیا لیکن اس کا ایمان ہے کہ اس کا رب گناہ پر پکڑ بھی کرتا ہے، اگر چاہے تو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کا گناہ معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اس سے پھر گناہ ہوتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر معاف فرماتا ہے، پھر تیسری مرتبہ اس سے گناہ ہو جاتا ہے، یہ پھر توبہ کرتا ہے، اللہ پھر بخشتا ہے، چوتھی مرتبہ پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب میرا بندہ جو چاہے کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بار بار توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے بار بار توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ گناہ اس
نیت سے کرنا کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا، تو یہ یاد رکھیے یہ چیز جو تو گناہوں سے توبہ نہیں کرواتی بلکہ گناہوں پہ جری کر دیتی انسان کو، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اور توبہ جو کرتا ہے بندہ توبۃ اللہ والی وہ توبہ نہیں ہوتی ہے اللہ کے نزدیک قابل قبول۔ تو اس بنیاد پر گناہ کرنا کہ میں بعد میں توبہ کر لوں گا، تو یہ توبہ اصل توبہ نہیں ہے اور اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کبھی گناہ ہو رہا ہے اور پھر انسان توبہ کر کے کہہ رہا ہے کہ اللہ میں نہیں چاہ کر بھی یہ مجھ سے کیسے ہو جاتا ہے، تو یہ بات اور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دلوں میں رخت طاری ہو جاتی ہے، ہم اللہ والے بن جاتے ہیں، لیکن جب آپ کے سامنے سے چلے جاتے ہیں تو حالت نہیں رہتی، اور تو بچوں میں پھنس جاتے ہیں، گھر بار کے دھندوں میں لگ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو کیفیت تمہارے دلوں کی میرے سامنے ہوتی ہے، اگر یہی ہر وقت رہتی تو فرشتے تم سے مصافحہ کرتے، ہے نا؟ انسان کی کیفیت ہمیشہ چینج ہوتے رہتی ہے۔ اگر تمہاری یہ کیفیت رہتی جب اللہ کے نبی کے سامنے ہے تو پھر تم سے فرشتے مصافحہ کرتے، تمہاری ملاقات کو تمہارے گھر پر آتے۔ سنو، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تم کو یہاں سے ہٹا دے اور دوسری قوم لے آئے جو گناہ کرے پھر بخشش مانگے جائے اور اللہ انہیں بخشے۔ ہم نے کہا حضور یہ تو فرمائیے کہ جنت کی بنا کیا ہے، یعنی بناوٹ کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، اس کا گارا مشک خالص ہے، اس کے کنکر موتی اور یاقوت کے ہیں، اس کی مٹی زعفران ہے، جنتیوں کی نعمتیں کبھی ختم نہ ہوں گی، ان کی زندگی ہمیشگی والی ہوں گی، ان کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے، ان کی جوانی فنا نہیں ہوں گی۔ سبحان اللہ، ابد الآباد کی جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسی جنت عطا فرما اور ایسی رضا والی زندگی عطا فرما کہ ہم جنت کے مستحق اور حقدار ہو جائے۔ 3 شخصوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1 ہے عادل بادشاہ، نمبر 2 ہے روزے دار کی دعا، اور نمبر 3 ہے مظلوم، اس کی دعا بادلوں میں اٹھا لی جاتی ہے، اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جناب باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم میں تیری ضرور مدد کروں گا، اگرچہ کچھ وقت کے بعد ہو، ہے نا؟ جو ظالم ہے ہم کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر ظلم ہو گیا ہے، اب بات ختم ہو گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے، ہے نا، اس کا قضیہ اللہ کے پاس اس نے پیش کیا ہے، دنیا والوں کے پاس نہیں پیش کیا، اور اللہ احکم الحاکمین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ کہ کچھ دیر بعد ہو، مصلحت کے تحت۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی گناہ کرے پھر وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرے اور اپنے گناہ کی معافی چاہے تو اللہ جل شانہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، ہمارے آس پاس والوں کو پتہ چل جائے، اولاد کو پتہ چل جائے، بہن بھائیوں کو پتہ چل جائے، دوست احباب کو پتہ چل جائے، والدین کو پتہ چل جائے، پوری زندگی اس کا تانا دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے، گناہ پہ گناہ ہوتے ہیں، پھر جا کر بندہ ریپنٹ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو ایسے معاف فرما دیتے جیسے کہ کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ کتنا حلیم، کریم، رحیم، پتہ نہیں اس کو کیا کیا القاب دیے جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحیح مسلم میں بری روایت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جو شخص کامل وضو کر کے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد، وضو اچھی طریقے سے کرنے کے بعد دوسرا کلمہ اگر کوئی انسان پڑھ لیتا ہے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، جس سے چاہے اندر چلا جائے۔ امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سنت کے مطابق وضو کرتے، پھر فرماتے میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے، آپ نے فرمایا جو شخص مجھ جیسا وضو کرے، یعنی بہت اچھی طریقے سے اعضاء کو پوری طریقے سے دھلنا چاہیے وضو کے دوران، یعنی چہرہ دھل رہے ہیں تو پیشانی کی لو سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور دائیں کان کی لو سے بائیں کان کی لو تک اچھی طریقے سے چہرہ دھلے، دونوں
دونوں کوہنیوں تک ہاتھ دھلے، مسح سر کا ٹھیک طریقے سے کرے، مسح سر کا بھی کرے، کانوں کا کرے اور گردن کا کرے، اور پیروں کو اچھی طریقے سے خلال کے ساتھ دھلے، یعنی انگلیوں کے اندر کچھ پہنا ہوا ہے یا انگلیاں قریب قریب ہے تو اسے خوب اچھی طریقے سے پانی پہنچائے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں، اس طریقے سے اگر وضو کرے اور دوم کلمہ پڑھ لے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور کیا ہے، جنت عطا فرماتے ہیں، جنت کے تمام دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ الحمدللہ، اللہ کی وسیع مغفرت اور اس کی انتہا مہربانی کی خبر سید الاولین والآخرین کی زبانی آپ کے چاروں برحق خلفاء کی معرفت ہمیں پہنچی۔ آؤ اس موقع پر ہم گنہگار بھی ہاتھ اٹھائے، اپنے مہربان، رحیم اور کریم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اس سے معافی طلب کرے۔ اے اللہ، اے ماں باپ سے زیادہ مہربان اور مشفق اللہ، اے عفو درگزر کرنے والے، کسی بھکاری کو اپنے در سے خالی نہ پھیرنے والے اللہ، تو ہم خطا کاروں کو کی سیاہ کاروں سے بھی درگزر فرما، ہمارے کل گناہ کو معاف فرما دے، آمین یا رب۔ اور اللہ ہمیں جنت الفردوس کا مستحق بنائے، اللہ رب العزت ہمیں توبۃ النصوحہ کرنے والا بنائے، گناہوں سے توبہ کرنے والا بنائے، نیکیوں کو جان جان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے، مشکلات اور پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہمارے اندر اتنا تحمل برداشت کی قوت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اللہ ہم پہ ایسے بوجھ مت ڈال جس کو کہ ہم برداشت نہیں کر سکے، نہ ہی ہمیں جو طاقتیں مانگنا ہے، نہ ہی ہم کو آزمائش کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ ایوب علیہ السلام کا صبر ہم نے دیکھا، تو ہم یہ نہیں کر رہے، دعا میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ صبر ایوب عطا فرما، وہ ان کا ظرف تھا، وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ نے ان کے ظرف کو اس قابل بنایا تھا اور اپنی آزمائش کے لیے ان کو قبول کیا تھا۔ ہم تو کمزور ہے اور کمزور کے ساتھ عافیت کا معاملہ ہی جچتا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں آگے، ہے پیاری سی حدیث، لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، اور استغفار پر مداومت کرو۔ ابلیس گناہوں سے لوگوں کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، اس کی اپنی ہلاکت لا الہ الا اللہ اور استغفار ہے۔ ہماری ہلاکت کیا ہے؟ ہم گناہ کرے ہلاک ہو جائیں گے، اور شیطان کی ہلاکت لا الہ الا اللہ اور استغفار ہے۔ جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور استغفار کی کثرت کرتے ہیں، استغفر اللہ، اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے، ہے نا، اللہ میری مغفرت فرما دے، اللہ مجھے بخش دے، تو کیا ہے، شیطان اس سے مر جاتا ہے۔ یہ حدیث دیکھ کر ابلیس نے لوگوں کو خواہش پرستی میں ڈال دیا، پس وہ اپنے آپ کو راہ راست پر جانتے ہیں، حالانکہ ہوتے ہیں ہلاکت میں۔ لیکن اس حدیث کے دو راوی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابلیس نے کہا، اے رب، مجھے تیری عزت کی قسم، میں بنی آدم کو ان کے آخری دم تک بہکاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا، مجھے بھی میرے جلال اور میری عزت کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے، سبحان اللہ، میں بھی انہیں بخشتا رہوں گا، ہے نا۔ شیطان نے اللہ سے چیلنج کیا، تیری عزت کی قسم اللہ، میں تو آخر سانس تک بہکاتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری جلال کی قسم، میری عزت کی قسم، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے، اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تک، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے، میں بھی ان کو بخشتا رہوں گا۔ تو بہکاتا رہے، میں اسے بخشتا رہوں گا، سبحان اللہ۔ مسند بازار میں ہے کہ ایک شخص نے
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मुझसे गुनाह हो गया। आपने फरमाया तौबा कर ले। उसने कहा, मैंने तौबा की, फिर गुनाह हो गया। आपने फरमाया तौबा कर ले। इसने कहा, फिर गुनाह हो गया। आपने फरमाया फिर इस्तिग़फ़ार कर। इसने कहा, मुझसे और गुनाह हो गया। फरमाया इस्तिग़फ़ार करते जा, यहाँ तक कि शैतान थक जाए। इतना शैतान कसरत इस्तिग़फ़ार से भागता है। और जब बंदा इस्तिग़फ़ार की कसरत रखेगा तो शैतान को करीब आने की तौफ़ीक नहीं होगी। शैतान भागता रहेगा, इस तरह शैतानी तसर्रुफ़ात से बचा जाएगा। और शैतानी तसर्रुफ़ात से बचने के लिए हम इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। सुबह, दोपहर, शाम हम तस्बीहात का एहतमाम करें। और जब भी हमें मौका मिलता है हम कहें अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, या फिर नहीं तो अस्तग़फ़िरुल्लाह। हम कुछ भी काम करें अस्तग़फ़िरुल्लाह कहें। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर फरमाया गुनाह को बख्शना अल्लाह ही के इख्तियार में है। मसनद अहमद में है, एक कैदी अल्लाह के नबी के पास आया और कहने लगा, या अल्लाह, मैं तेरी तरफ तौबा करता हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तौबा नहीं करता। यानी ए अल्लाह, मैं तुझसे गुनाहों की बख्शिश तलब करता हूँ। जो तो यानी अल्लाह के नबी से नहीं मैं मांग रहा हूँ, अल्लाह के नबी के सामने आया हूँ, लेकिन मैं तुझसे मांग रहा हूँ क्योंकि तू रब है। तो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इसने हक हक हकदार को पहुंचाया। सुभान अल्लाह। समझ आई बात? यानी अल्लाह के नबी के रोज़े के ऊपर, यानी अब तो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, अल्लाह के नबी वहाँ मौजूद थे। फिर वो कह रहा है कि अल्लाह, मैं अल्लाह के नबी से नहीं, मैं तुझसे मांग रहा हूँ मेरे मालिक, तो मेरी बख्शिश कर दे, मुझे माफ़ फरमा दे। तो अल्लाह अल्लाह के नबी ने फरमाया, इसने हकदार को उसका हक दे दिया, है ना, सही जगह हक अदा किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इत्तकुल्लाह कमा हक़्क़ तुक़ाती, कि अल्लाह से डरो जैसे कि अल्लाह से डरने का हक है। तो अल्लाह से डरने का हक है हमें, तो हमें माफ़ी भी अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए, हाजतें भी अल्लाह से मांगनी चाहिए। तो फिर ये हमारे न्याज नजराने। और हम जो रजब के जो मौसम में हम फजूल खराफात करते हैं, पता नहीं किस किस के नामों से क्या क्या होते हैं, कूडे होते हैं सुन्नियों के, माविया रजलान के बारे में, कि उनकी मौत की खुशी में शायद जो तो ये कूडे किए जाते हैं। तो मेरी अजीज बहनें, ये बेबुनियाद रस्मों की कोई जगह इस्लाम में नहीं है। इंशाल्लाह अज़ीज़ जल्द ही मेराज के टॉपिक पर बात की जाएंगी, उसमें इंशाल्लाह बितफसील सुने। लेकिन बहरहाल ये याद रखें कि हम जो खराफात में आज पड़े हुए हैं और हम ये समझते हैं कि हमारे पुरखों ने किया, पिछले लोगों ने किया और हम किया, तो मेरी अज़ीज़ बहनें याद रखें, पिछले लोगों तक इतनी ये रोशनी नहीं पहुंची थी। आज हम तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये जो रोशनी पहुंचा रहे, इसका सही तौर पर फ़ायदा उठा ले। अल्लाह फरमा रहे हैं, देखें, वमन यामल सुअन औ यज़लिम नफ्सह, जो शख्स कोई बुरा काम कर ले या गुनाह करके अपनी जान पर जुल्म करे, फिर अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करे, तो वो देख लेगा अल्लाह अज़्ज़ व जल बख्शने वाला और मेहरबान है। मसनद अहमद में है, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर बयान फरमाया, लोगों, तुम औरों पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। अल्लाह अकबर। लोगों, तुम दूसरों की खताएं माफ करो, अल्लाह तुम्हारी गुनाहों को माफ करेगा, बख्शेगा। और बातें बनाने वालों, गुनाह पर जम जाने वालों के लिए हलाकत है। फिर फरमाया, इन कामों के बदले इनकी जजा मगफिरत है, तरह तरह की बहते नहरों वाली जन्नत है, जिसमें वो हमेशा रहेंगे, और ये बड़े अच्छे अमाल है। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। अल्लाह हमें जन्नत में जाने वाले अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, अपनी रहमत खासा हम पर नाजिल फरमाए, इस्तिग़फ़ार की तौफीक हमें अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कलीमे की तौफीक अता फरमाए, पूरी ज़िंदगी कलीमे पर कायम और दायम रहने की तौफीक अता फरमाए। और जब हमारे हक में ज़िंदगी से, दुनिया से कूच करना मुक़द्दर हो, तो अल्लाह ईमान की सलामती के साथ हमें दुनिया से उठाए, कि हमारी दुनिया भी बन जाए और हमारी आखिरत भी बन जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।